ضلع ثوابی کی جماعت اشاعت توحید سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو رفع دین کرنے پر مسجد سے اور جماعت سے نکالا گیا، ان کی خواتین کو بھی مدرسے سے نکال دیا گیا۔ خواتین بھی رفع دین کرتی ہیں اور یہ فرقہ مماتی پنج پیریوں کا ہے، کیا اس کی وجہ سے کسی کو مسجد سے نکالا جا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ تو پھر وہ ہونی چاہیے کہ سعودی عرب میں جب یہ جائے نا مماتی یا یاتی سارے حنفی، ان کو آمین آہستہ کہنے کے اوپر اور رفع الیدین نہ کرنے کے اوپر سعودی حکومت جو ہے نا ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دے اور حج عمرہ نہ کرنے دے۔ آپ کو تو کہانیاں کراتے ہیں جی، امام کی پیروی کرنی چاہیے جی، امام اگر رفع الیدین نہیں کر رہا تو آپ بھی نہ کریں۔ عام آدمی کہتا ہے یار واقعی مسلمانوں کی یونٹی شو ہونی چاہیے، تو ماموں پارٹی جب آپ لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہو تو وہاں پر پھر اپنی عوام کو پہلے ایجوکیٹ کیا کرو نا کہ ہم حج عمرے کے لیے جو جا رہے ہو نا، امام کعبہ رفع الیدین بھی کرتا ہے، آمین بھی اونچی کہتا ہے، لہذا تم نے یہی کچھ وہاں کرنا ہے تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی یونٹی شو ہو۔ تواڈے ایڈی جی مسیتڑی وچ چھوٹی جی تانوں یونٹی چاہیے تے جتھے حرم ہے مسلمانوں کا، جہاں دنیا میں 100 سے زیادہ ممالک کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ یونٹی نہیں چاہیے؟ وہاں کہیں گے نہیں جی وہ اور نے ایسی ہو رہا، تو تسی بھی اور اسی اور، تسی ماموں پارٹی اسی آل البیت دے مننے والے، اس کے باوجود ہمارا حوصلہ دیکھیں، آپ لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ آپ کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کم از کم آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، آج تک تو مطلب یہ چیز ہوتی تھی کہ فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، اب آپ کی ہمارے آگے نہیں ہوتی، ظاہر ہے آگے تو آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے رویوں سے کیا آپ کسی کے عقائد کو بدل دیں گے؟ یہ اگر آپ ایٹیچیوڈ رکھیں گے نا، اس سے معاملہ اور بڑھے گا، نقصان آپ کو ہونا ہے۔ آپ کو تو چاہیے کہ ایسے لوگ جو انورٹڈ کامز میں آپ کے نزدیک گمراہ ہو گئے نا، ان کی اصلاح کریں، انہیں بتائیں کہ جو تم نے مطلب یہ رفع الیدین شروع کیا ہے، یہ تو بخاری اور مسلم دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بت رکھ کے آتے تھے، اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، دسو نا جتنے لکھے ہیں۔ اچھا کورس کی کتابیں یہی پڑھا رہے ہیں، جو اپنی کتابوں کے غدار ہوں، شکر نہیں کرتے کہ آپ کے پیچھے ہم نمازیں پڑھ کے آپ کو چندے دے رہے ہیں، آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے پہلے تو آپ لوگوں کو چیک کریں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، وہ ایجنسیوں والے طریقے سے نہیں، وہ تو پتہ نا آپ کو پھر ختنے چیک کرتے ہیں کہ ہندو ایجنٹ تو نہیں ہے، وہ نہیں، پھر ناراض ہوتے ہیں، کسی اور طریقے سے چیک کریں۔ تو یہ اگر آپ ایٹیچیوڈ رکھیں گے تو کفار مکہ کی روش یہی تھی، وہ صحابہ کرام کے ساتھ یہی کرتے تھے، اسی لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کنڈیم کیا ہے جو کہ مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ کسی شخص کو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے آپ نہیں روک سکتے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ آپ کو زیادہ تکلیف ہے نا تو کسی کو مسجد کے اندر تبلیغ کرنے سے، درس دینے سے آپ روک لیں، آپ کہیں کہ یہ میری امپائر ہے، ادھر صرف میں ہی بول سکتا ہوں، یہ تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آخری درجے پہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن انتظامی معاملات میں، لیکن قانوناً آپ نماز پڑھنے سے کسی کو نہیں روک سکتے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے نا، یہ اجتماعی طور پر جا کے وہاں پر تھانے میں اپلیکیشن دیں کہ ہمیں یہاں پہ نماز نہیں پڑھنے دے رہے، یہ کریں، دیکھیں یہ لوگ سیدھے ہو جائیں گے۔ اور ایک مدنی طریقہ بھی ہے کہ تھوڑا ان کی اکرام مسلم کر دیا کریں، کبھی کسی کو کوئی جوڑا گفٹ کر دیا، کبھی امام صاحب کے گھر گوشت بھجوا دیا، کچا گوشت، تاکہ اپنی مرضی نہ پکان، کبھی کوئی خوشبو دے دی، تو انشاءاللہ تعالی معاملات ہو جائیں گے درست۔ باقی اس طرح کرنے سے آپ کسی کے نظریات بدل نہیں سکتے۔ اور ان کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کسی نے آپ کو مدرسے سے فارغ بھی کر دیا ہے تو اس مدرسے کی ڈگری لے کے آپ نے کرنا کیا تھا؟ ابھی کتنے لوگوں نے انڈیا سے، پاکستان سے ہم سے رابطہ کیا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے مدارس میں آخری سال میں پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پیپر بھی دے دیے ہیں، پاس بھی ہو گئے ہیں، ڈگری ان کی روک لی ہیں کہ تم انجینئر کو سنتے ہو۔ دیکھیں کتنی بدماشی ہے، اور وہ بیچارے غم کھا رہے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے ڈگری لے کے کرنا بھی کیا ہے؟ اگر اس ڈگری کی بنیاد کے اوپر کوئی نوکری حاصل کرنی ہے،
وہ تو پھر کسی فرقے کی مسجد میں حاصل کریں گے نا، وہاں تو یہ آپ کو اپنے مطابق پھر بھی نہیں چلنے دیں گے. میں نے اتنی مسجدیں بنائی نہیں ہے، نہ بنانی ہے. ہم تو خود دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام دار ارقم میں بیٹھتے تھے. آپ کے بڑے تو ہمارے نبی کو حرم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، تو دار ارقم انہوں نے بنایا تھا. تو ہم نے تو یہ کام کرنا نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کو ڈگری ملے یا نہ ملے، ویسے بھی وہ ڈگری کس کام کی ہے؟ علم تو آپ کو پھر بھی یہاں سے ملا، ڈگری سے کچھ بھی نہیں ملا. ڈگری کر کے فارغ بھی ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے، قرآن کی توحید کیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر غم کھانے کی بجائے نا ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں. یہ ڈگری لے کے بھی آپ کو کوئی فائدہ کوئی نہیں ہونا تھا. یہ جو ڈگری کہتے ہیں نا، ڈگری تو بریلویوں کی ڈگری تو دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندیوں کی ڈگری بریلوی نہیں مانتے، کیونکہ حسام الارمین اور المہند المفند نے وہ دراڑیں ڈالی ہیں جو قیامت تک فل نہیں ہونی. تو یہ چھوڑ دیں، اس لیے ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں.